السلام علیکم، میٹ دی پروفیشنل کے ساتھ میں محمد عمر خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایک بیک وقت یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ایک بہت اچھی موٹیویشنل پرسنالٹی ہونے کے ساتھ ساتھ میڈیکل فیلڈ میں اپنا ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ بقائی یونیورسٹی کے زیر انتظام چلنے والے بقائی ڈینٹل کالج کے آپ پرنسپل ہیں، اور اس کے علاوہ آپ ایک یوتھ موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں۔ ہم نے جتنے بھی سیمینار اور سیشنز میں ڈاکٹر صاحب کو سنا ہے، بالکل ان کو سننے کے ساتھ ساتھ ہمیں یوتھ کے لیے وہ ڈائمینشنز دکھائی دیتی ہیں جو آج یوتھ کا بنیادی مسئلہ بھی ہے۔ جناب ڈاکٹر کاشف اکرام صاحب، پرنسپل بقائی ڈینٹل کالج، آج ہمارے مہمان ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ سنائیں کیسی طبیعت ہے؟ اور پلس یہ کہ مصروفیات جو ہے بینگ اے ڈاکٹر، وہ تو ہمیں اندازہ ہے جتنی زیادہ ہے، لیکن اس پروفیشن کے ساتھ ساتھ جو آپ معاشرے کی بھلائی کے لیے ایز اے موٹیویشنل اسپیکر اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، وہ بھی قابل تحسین ہے۔ تو میں یہیں سے گفتگو کا آغاز کروں گا کہ یہ شوق آپ میں بیدار ہوا، گاڈ گفٹڈ تھا، کسی سے انسپائر ہوئے، یا اپنی اسٹوڈنٹ لائف سے اس چیز کو آپ آج تک لے کر چل رہے ہیں؟ دیکھیے، دو زاویے سے بات کرتے ہیں اس کی۔ ایک تو یہ کہ بچپن سے کہتے ہیں نا خواب تھا ڈاکٹر بننے کا، لیکن وہاں تشفی نہیں ہوئی دل کی۔ سو اللہ از ویری کائنڈ ود می، اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی مجھے، کیونکہ انسان خود کچھ نہیں کر سکتا، نہ وہ دعویٰ کر سکتا ہے۔ جب اللہ نے ہدایت دی تو پتہ لگا کہ لائف کا آبجیکٹیو اور لائف کی نیڈ میں فرق کیا ہے۔ اچھا، کیونکہ اگر ہم نیڈ کو آبجیکٹیو بنا دیں تو آبجیکٹیو رہ جائے گا، اور کسی نے خوب کہا ہے کہ اگر if a human being or a man will work without the result, they can do miracles. صحیح، کیونکہ اس دنیا میں کوئی کسی کو کیا دے سکتا ہے، کیونکہ یہ تو ذات کا کمال ہے کہ صرف وہی دے سکتا ہے، اور کسی کی بساط نہیں ہے۔ جب آپ کو یہ پتہ لگتا ہے کہ اس دنیا میں آپ جو بھی کام کریں گے اس کا اینڈ رسپانس رزلٹ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی دے سکتے ہیں، بے شک، تو پھر آپ کام کرتے چلے جاتے ہیں، صحیح ہے نا؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ آپ کے سیف لاکر میں جمع ہو رہا ہے، اور وہ پھر اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ 3 گنا اور 300 گنا اور 700 گنا دیں گے، اور باللہ عالم۔ تو وہ جب آپ یہاں سے کلیئر ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کام کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور اگر آپ دیکھیں تو قرآن صرف انسان کے لیے آیا، سو اگر ہم انسان ہی کو نہیں سمجھ پائے تو کیا کام کر سکتے ہیں؟ کیونکہ انسان کے 3 زاویے ہیں۔ ایک دفعہ تذکرہ ہو رہا تھا ایک محفل میں کہ اگر ہمیں پتہ لگ جائے کہ ہمارے وہ زاویے کون سے ہیں تو ہم شاید پہ کام کر پائیں۔ وہ ایک ہے فزیکل، صحیح ہے، دوسرا ہے ایموشنل اور انٹلیکچوئل، اور تیسرا ہے اسپریچول۔ ہم سارے جو ہماری پالش اور سارا منجن ہے وہ اس فزیکل پہ لگا رہے ہوتے ہیں، تو بیچارہ جو انٹلیکٹ اور جو اسپریچول ہے وہ لاغر بیٹھا ہوتا ہے۔ جیسے ہی آپ پانی ڈالنا شروع کرتے ہیں اس کمپوننٹ کو، یور فزیکل بینگ آلسو ایلیویٹڈ۔ تو وہاں سے اللہ ہدایت دی کہ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ہمیں مسلمان پیدا کیا، اس ملک پاکستان نے پیدا کیا، اچھے پیرنٹس دیے، تعلیم یافتہ بنایا، اللہ نے ڈاکٹر بنایا، استاد بنایا، تو شکر نہیں ادا کر سکتے ہم لوگ۔ سو آئی واز تھنکنگ کہ اتنی نعمتوں کے بعد اللہ مجھ سے کچھ کام کرا لے اور مجھے توفیق دے دے کہ میں کچھ کام کر لوں، تو نہیں، بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ لیکن آپ کی گفتگو سے ایک بڑا سوال پیدا ہو گیا جو اس سے پہلے میرے مائنڈ میں نہیں تھا، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ایک بڑا بنیادی مسئلہ ہے کہ لوگ جو اپنا آبجیکٹیو بناتے ہیں وہ نیڈس کو دیکھتے ہوئے ہی بناتے ہیں۔ اگر نیڈس کے مطابق آبجیکٹیو نہیں بننا چاہیے تو پھر ایمز کا، آبجیکٹیوز کا پیمانہ کیا ہے؟ دیکھیے، یہ سمجھ لیجیے کہ ہم جو زندگی فیصلہ کرتے ہیں وہ ہمارے پیراڈائم کی وہ فائلیں ہوتی ہیں جو بچپن سے آگے ہم لوڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ 0 سے 3 ایئرس اور 3 to 7 ایئرس کے وقت بچے کے نشو و نما میں اور تربیت میں جو فائل لوڈ ہو رہی ہوتی ہیں وہ اپنی زندگی اسی پہ گزار رہا ہوتا ہے۔ لاسٹ ایک کھڑکی کھلتی ہے 40 ایئرس کے اوپر، لیکن اصل کھڑکیاں یہاں کھل کے بند ہو چکی ہوتی ہیں۔ اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ نوجوانوں کے لیے کہ خاص کر کے جو یوتھ جو اس عمر سے گزر رہی ہے، کہ یہ میسج ایکچولی ماں باپ کے لیے، یہ فیصلہ ماں باپ نے کرنا ہے کہ اس عمر میں اپنی اولاد کو اس گرل سے گزارے جس کی اس کو ضرورت پڑے گی زندگی آخر جانے کے لیے۔ تو جس کو وہ آبجیکٹیو سمجھ رہا ہے وہ صرف نیڈ ہے، اس نے اس کو وانٹ بنا لیا۔ اور نیڈ تو کیا ہے؟ روٹی کپڑا مکان، اور یہ رزق کا حصہ ہے
یہ منسٹری اللہ کے پاس, لیٹ ہم ہینڈل دیٹ منسٹری. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری ایگزسٹنس کا فائدہ کیا ہے اور ہم کیا کر سکتے ہیں. اسی کے اندر اللہ آپ کو رزق بھی دیتا ہے, سکون دے دیتا ہے. رزق میں تمام چیزیں آتی ہیں, بہن بھائی دوست احباب, نوکری, گاڑی, بنگلہ, بیوی, چاکر, سب اس کا حصہ ہے. تو یہ تو اللہ نے پہلے آپ کے نام نوان لکھ دیا ہے. تو آپ اس کے پیچھے کے لیے محنت کریں گے, لیکن صرف اس کے لیے زندہ نہیں ہوں گے, جانے کہ اللہ نے پیدا کیوں کیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, کتنا ٹائم ہو گیا آپ کو اس پروفیشن میں؟ 90 میں اس ادارے میں داخل ہوا تھا. میں 91 میں میری کلاسیں اینڈ پہ اسٹارٹ ہوئی تھیں. صحیح. اور آپ لگا لیجیے کہ 91 سے لے کر 2000 آج ہم 23 میں آ گئے ہیں. کوئی از ابو 2 decades اس فیلڈ سے وابستہ ہوں. اس فیلڈ میں آبویسلی بہت سی فیلڈ ہیں. میری بیسک کوالیفیکیشن ڈینٹسٹری کی ہے. صحیح. اور بکائی سے ہی ہے. بکائی سے کیا ہے, بٹ شوق تھا مجھے سرجری کرنے کا. اچھا. تو استاد مجھے اچھے ملے, مجھے انہیں گائیڈ کیا. تو پہلے یہاں سے ایگزام پاس کیا CPSP سے, پھر میں ولایت چلا گئی. اور انگلینڈ جانے کے بعد وہاں آئی ڈیڈ مائی سرجری فیلوشپ فرام دا رائل کالج آف سرجن انگلینڈ ان اورل سرجری. تو پھر اور شوق ہوا تو آئی ڈیڈ مائی سیکنڈ فیلوشپ فرام رائل کالج آف آئرلینڈ. وہ تھی اورل سرجری, میکسیلوفیشل اینڈ اورل میڈیسن, نیو سبجیکٹ. وہاں 5 سال گزارنے کے بعد اسپتال میں ایز اے ٹراما سرجن آئی کیم بیک ٹو پاکستان. الحمدللہ اللہ از ویری کائنڈ. جب آپ اپنی فیلڈ میں پیشنیٹ کام کرتے ہیں تو آپ کو مزہ بھی آتا ہے, اللہ تعالیٰ اسی میں آپ کا ثواب دے رہے ہوتے ہیں. لیکن جس 90 کی دہائی میں آپ وہاں گئے اور پھر وہاں سے واپس آنے کے بہت کم ایسے واقعات سننے کو ملتے ہیں. اپرچونیٹیز تو ادھر بھی بہت ساری, اور 90 کی دہائی میں اتنے وسائل یا اپرچونیٹیز پاکستان میں نہیں تھیں. وہ کیا چیز تھی جو آپ کو واپس پاکستان جب میں پاکستان چھوڑ کے جا رہا تھا, لوگوں نے کہا تھا میاں مت جاؤ, بہت سوچنے دنیا کے اندر, پاکستان میں کچھ نہیں ہونے والا. اچھا, میرے نزدیک یہ ہے جو یوتھ کے لیے میسج ہے کہ جو کرنا چاہتے ہیں نا وتھ پیشن اسے کریں. صحیح. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی میں برکت ڈالیں گے, مزہ دیں گے, آپ کا فیوچر برائٹ کریں گے. نیور تھنک کہ کسی چیز کا اسکوپ کہاں ہے. بھائی ہو سکتا ہے آپ کا اس میں ایپٹیٹیوڈ نہ ہو, مطلب بننا چاہتا ہوں میں پینٹر, لیکن معاف کریں بن جاؤ ڈاکٹر. لیکن آپ جو چاہتے ہیں وہ کریں. ہم نے اپنے پیشن اور ورک کو رسک کمانے کی مشین کے ساتھ جوڑ دیا ہے, وچ از رانگ. اس دنیا میں تمام ڈاکٹر نہیں بن سکتے, تمام انجینئر نہیں بن سکتے. لیکن کسی نے کاؤنسلنگ تو کرنی ہے نا اس نوجوان نسل کی, جو یہ بتائے کہ پروفیشن کون سا آپ کے لیے بیسٹ ہے, یا وہ خود سے یہ ڈیسائیڈ کر لیں تو پھر تو ہر کوئی ٹک ٹاکر بن جائے گا. خود نہیں کر سکتے اور نہ کرنا چاہیے. اسی لیے آپ دیکھیں شیخ کا کانسیپٹ بہت پرانا ہے ہمارے کلچر کے اندر, کہ معلم, عالم, ٹیچر آپ پڑھاتا ہے, اور شیخ مینٹور وہ پرسنالٹی ہوتی ہے جو اس انفارمیشن کو اپلائڈ کرتی ہے. سو ہر بندے کو مینٹور چاہیے, گڈ گائیڈ چاہیے. سو مجھے جب میں گیا تو میرے ٹیچر نے گائیڈ کیا, بیٹا سرجری کرنی ہے تو وہاں سے کرو. وہاں سے کرنے کے بعد مجھے یہ پتا تھا کہ ایک ملک پاکستان ہے, وہاں میں میرے ماں باپ ہیں, اور یہاں سے یہ میں ویزا لے کے گیا تھا کہ آئی ہیو ٹو کم بیک. اور پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو مجھ سے کہاں کام کرانا تھا. 5 سال گزارنے کے بعد میں نے کہا بس بہت ہو گئی, لیٹس گو بیک ٹو پاکستان. اب پاکستان آنے کے بعد وہ دن آج کے دن الحمدللہ آئی ہیو ناٹ لک بیک, کیونکہ کوئی ریگریٹس نہیں ہے. کیونکہ آپ جب آپ کی منزل کہیں اور ہوتی ہے تو پھر آپ کو لائٹ دکھتی ہے ہر ٹنل کے اینڈ پہ کام کرنے کے لیے. تو یہ گائیڈنس مجھے وہاں سے ملی. لیکن آئی مسٹ سے کہ ٹرو ہدایت مجھے ملی جب میں نے قرآن کو ترجمے کے ساتھ فرسٹ سے پڑھا. دیٹ واز 2009. اس کے بعد مجھے ہدایت ملی, اور ہدایت اس طرح ملی کہ آئی اسٹارٹیڈ اپلائنگ دا ورلڈلی نالج ٹو دس چینل. اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کوئی بھی فیلڈ میں اسپیشلسٹ ہو, انجینئر ہو, ڈاکٹر ہو, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہو, پینٹر ہو, کلرک ہو, ہر ایک علم اور نالج کو جب آپ قرآن سے جوڑتے ہیں تو وہ چیز 4 چاند لے کے آگے جاتی ہے. اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ سکسیس سٹوری بڑھتی گئی. اللہ نے برکاتوں کا ایک تسلسل ہے جو ڈالنا شکر دیا. پھر میں نے کہا کہ یہ ادارہ میں نے جوائن کیا وچ آئی بلانگ ٹو, اور الحمدللہ اللہ غریق رحمت کرے بقائی صاحب کو, انہوں نے کہا تھا کہ بیٹا جو اس جگہ کو چلانے والے میرے بچے ہوں گے. ہماری فیکلٹی میں 95% جو اسٹرینتھ ہے وہ بقائی علماء ہیں. زبردست. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ باہر جاؤ, پڑھو, کم بیک اینڈ سرو یور نیشن, کیونکہ پاکستان کو
آپ جیسے جوانوں کی ضرورت ہے, کیونکہ اگر سب باہر چلے جائیں گے تو پھر فائدہ کیا ہو. صحیح ہے. تو کتنا عرصے سے آپ پرنسپل ہیں؟ 2010-11 میں آئی بیکیم پرنسپل, اور الحمدللہ آج ادھر ہی ہوں. لیکن آئی ڈونٹ ورک ایز اے پرنسپل, آئی ورک ہے ایز اے ٹرو ورکر فار دا انسٹیٹیوشن ود اے کاز. کیونکہ اگر آپ پوزیشن کے لیے کام کریں گے نا تو پھر آپ کام نہیں کر سکتے. لیڈرشپ گرو کرنے کی ضروری ہے کہ آپ آگے والے کو لیڈر بنائیں. اگر آپ اپنے بات کام کریں گے, اس سے ہوگا یہ کہ شاید آپ کو 4-5 چاند ایکسٹرا لگ جائیں, اینڈ دین یو ڈائی فرام دا ورلڈ. ہو کیئرز, ہو نوز, تختیاں بھری پڑی ہیں قبرستان کی, ہے نا. تو اگر آپ دوسرے کے لیے کام کریں گے تو وہ ان ریٹرن آپ کو بھی ثواب ملے گا. یعنی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ جب آپ فار ایگزامپل روزہ افطارتے ہیں, اللہ آپ کو محروم نہیں کرتا. اس طریقے سے جب آپ آگے کام کرتے ہیں تو آپ محروم رہتے نہیں ہیں, آپ کو اس کا ڈیول فائدہ ہوتا ہے, بلکہ لمبا فائدہ ہوتا ہے کام کرنے کے لیے. آپ کی بات کو واپس لاتا ہوں کہ گائیڈنس کیسی ملی, تو میری گائیڈنس یہ تھی جو میں نے کہا نا کہ اللہ نے ہدایت دی, اور میں یہ وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی جو پوزیشن ہے اس قریش پہ, وہ ایک مستحکم قوم بن کے ابھر رہی ہے انشاءاللہ. اور ہمارے ملک کو ان جوانوں کی ضرورت ہے جو واقعتاً ستاروں پہ کمر ڈالتے ہیں, ہے نا. اور ہیں ایسے لوگ, صرف گائیڈنس چاہیے ان کو, بلیسنگ چاہیے, اور وہ صرف ایک راستے سے ہوگی, اور وہ یہ کہ ہمارے ماں باپ, ہمارے بڑے, ہمارے مینٹورز, ہم ان کی عزت کرنا شروع کر دیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 4-5 دفعہ ذکر کیا ہے اپنے نام کے ساتھ والدین کا, کیونکہ ہم والدین کے طنز سے جدا ہو کے الگ فلائی نہیں کر سکتے. دس از مائی نیکسٹ میسج. لاسٹ 2 کوسچنس, اور بہت امپورٹنٹ یوتھ کے لیے, کہ اس میڈیکل فیلڈ کے اندر کیا اسکوپ ہے پروفیشنلی, کیونکہ بہت سارے بچے بچیاں ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں, ان کا بڑا دیرینہ خواب بھی ہوتا ہے, لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ چیلنج بن گیا ہے, ایڈمیشنز بہت آسانی سے نہیں ہوتے, ایکسپینسو ہو گئی ہے یہ پڑھائی, اور پھر سب سے بڑھ کر اس میں یہ ہے کہ آگے جو بچیاں پاس آؤٹ ہو کے نکل رہی ہیں, کیا وہ فیلڈ میں جا رہی ہیں یا وہ پھر دلہن بن کے جو ہے کسی کے گھر کو ہی سنبھال رہی ہیں؟ سب سے پہلے تو جو کرنا چاہتے ہیں کر ڈالیں, اپنی بلیف فائر اتنی اسٹرانگ کریں کہ اللہ تعالیٰ خود پھر آپ کے راستے کھول دے. یہ پہلا پوائنٹ. دوسری بات یہ ہے کہ رزق آپ کو مل جائے گا, یہ فکر نہیں کیجیے, لیکن اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی ڈاکٹر بننا. پاکستان کی 20 کروڑ سے زیادہ کی آبادی ہے, 1.5 لاکھ قریب ڈاکٹرز ہیں. اگر آپ ریشو کریں تو بہت کم ہے. ڈینٹسٹ صرف 25,000, تو وہ تو ہے ہی نہیں. صحیح. تو پاکستان کو ہر لمحے ضرورت ہے. گورنمنٹ آتی ہیں, پالیسی بناتی ہیں فار دا بیٹرمنٹ آف دا کنٹری, لیکن اس سے ڈرنا نہیں چاہیے. جن کو پڑھنا ہے, جن کرنا ہے وہ کریں بیٹھ کے. ڈاکٹر فیلڈ میں بہت اسکوپ ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے طبیب اور ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا رکھی ہے تھرو ہز بلیسنگ. تو کبھی یہ فکر نہیں ہونی چاہیے. پرابلم یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر بن جائیں فار اسٹیٹس سمبل, شادی اچھی ہو جائے, رشتہ اچھا ہو جائے, یا پیسے مل جائیں, تو اس سے بھائی آگے ویژن میں کام نہیں ہوگا. ڈاکٹر کی ضرورت ہے پاکستان میں, ڈینٹسٹ کی ضرورت ہے ہر لیول پہ, ہر جگہ ضرورت ہے. یہ فکر نہ کریں کہ آپ کو کام نہیں ملنے والا, کام بہت ہے. فگرز آپ کے سامنے میں نے رکھی پاکستان میڈیکل کمیشن کی, کہ 150 سے لے کے 190 تک ڈاکٹرز ہیں ٹوٹل پورے پاکستان میں. یہ تو کوئی کمپیریزن نہیں ہے اتنی کروڑ آبادی کے لیے. ڈینٹسٹ تو بہت ہی کم ہے. صحیح ہے نا. ابھی پرابلم چل رہا ہے PMC کا, MD کا, ایٹ کا, سب چیزیں. لیٹ اٹ بی, اس میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ محنت کریں, پڑھائی کریں, فوکس رہیں, اسکائی از دی لمٹ. صحیح. لاسٹ کوسچن, کہ اس شعبے میں میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ کی پوری بقا شامل ہے, ہیلتھ ایک ایسا سیکٹر ہے, لیکن پاکستان میں پچھلے 7 دہائیوں میں ایسا کیوں نہیں ہو سکا کہ پاکستان کی سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ سے لے کے افراد کی ایک تندرست ہیومن ریسورس تک یہ شعبہ اپنی طرف سے مکمل ڈیلیور کیوں نہیں کر سکا؟ گورنمنٹ کی لیکنیس ہے, اس میں ویژنری لوگ شامل نہیں ہو سکے, یا پھر بہت محدود لوگ تھے جس طرح حکیم سعید, بقائی صاحب, اور مطلب یہ بہت سلیکٹڈ لوگ تھے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے وہی اگین کے ویژنز آبجیکٹو چینج رہے ہمیشہ؟ اگر آپ دیکھیں آن دا ٹاپ لیول تو یہ
سرکار کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنی رعایت کے لیے انف ریسورس پیدا کرے. ایگزامپل لیتے ہیں انگلینڈ کی. وہاں ہیلتھ سسٹم ہے, اس کا نام ہے NHS, نیشنل ہیلتھ سسٹم, اور وہ اتنا اچھا بنا ہوا ہے کہ ہر عام اور خاص کے لیے علاج فری ہے بیکاز دے پے ٹیکس. سو اصولاً تو گورنمنٹ شوڈ میک انف ہاسپٹل. اٹس ناٹ اباؤٹ فری اور ناٹ فری, انف اویلیبل ریسورسز کے ایکسیس تو جانے والوں کے لیے. لیکن ڈائنامکس ہمارے ملک کی الگ ہے. اگر ہم اس پر روتے رہیں گے تو آگے بڑھیں گے نہیں. اس کو بنانے کے لیے آپ کو انویسٹر چاہیے, فائنینسر چاہیے. آپ دیکھیں علی رضوی صاحب نے ماشاء اللہ کتنا کام کیا ہے سعودی کے اندر, اور شوق خانہ بنا ہے. ایسے بہت سے ایگزامپلس ہیں, لیکن ان پہ ہم ڈپینڈنٹ نہیں ہو سکتے. یہ 2, 4, 5, 6 ہوتے ہیں, اس 20 کروڑ کا کیا ہو. سو یہ شوڈ بی پارٹ آف دا پالیسی بائی دا گورنمنٹ, اور گورنمنٹ پہ ان کو استعمال کرے تاکہ ریسورس کم ہو, اور جو ان کا پیشن ہے, جو ان کی اسکل ہے اور اسٹرینتھ ہے, اس کو استعمال کریں. کیونکہ آپ کی نیشن کو لوگ چاہیے اور پالیسیز چاہیے. پالیسی اچھی ہوتی ہے, لوگ تیار ہیں جڑنے کے لیے. تو دس از مائی کنسرن اینڈ مائی ویو کہ دس شوڈ بی آن دا ٹاپ لیول. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لو لیول پہ کام نہیں ہو سکتا. آپ کام کریں, اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتے ہیں اور کام کرتے ہیں. بہت سے لوگ ہیں, آپ کے سامنے MMI ہے, آپ کے سامنے انڈس ہے, ہسپتال ہے, وہ چل رہے ہیں شہر کے اندر. وہ الگ بات ہے کم ہے لیکن چل رہے ہیں. تو ایک وہ ماڈل ہے کرنے کے لیے. ہیلتھ کیئر سسٹم کے لیے تعلیم بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کا کریکولم نصاب اتنا اسٹرانگ ہو کہ گراس روٹ لیول پہ جب وہ بچہ اوپر آئے تو وہ اتنا کلچر ہو کہ اس کا ویژن کلیئر ہو. صحیح, تب یہ چیز بیٹر ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر کاشف صاحب, آپ نے وقت دیا اور پروفیشنل یوتھ فاؤنڈیشن کے اس پلیٹ فارم سے سننے والے یوتھ اسٹوڈنٹس کے لیے, آپ ویسے تو ہیں ہی مینٹور, لیکن آپ کی باتوں سے مجھے بھی اور سننے والوں کو بھی ایک نئی تقویت اور نیا راستہ ملا. آپ کی ٹیم کا بہت شکریہ. تھینک یو. تو ناظرین, اس پروگرام کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے, فیڈ بیک میں کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا, اور اسکرین پہ موجود ای میل ID پہ بھی آپ اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں. نیکسٹ پروگرام تک محمد عمر خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.